نجران کے وفد کی آمد پر معجزہ کا ظہور۔ ابن اسحاق و بیہقی اور طبرانی نے اوسط میں قرظ رضی اللہ عنہ بن علقمہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجران کے نصارہ کا وفد 7 افراد پر مشتمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان میں ابو حارثہ بن علقمہ نصارہ کا عالم بھی تھا، یہ ان کا پیشوا تھا۔ شاہان روم اس کی عزت کرتے، اسے مال کثیر دیتے، اس کی خدمت کرتے اور اس کو کئی کنیسے بنا کے دیے تھے، اور جب وہ ان کے پاس جاتا تو وہ اس کا بہت احترام کرتے، چونکہ وہ ان کے دین میں خوب ریاضت و اجتہاد کرتا تھا۔ جب نصارہ نے اسے رسول اللہ کی طرف بھیجا تو ابو حارثہ اپنے خچر پر سوار ہوا اور اس کا بھائی قرظ بن علقمہ اس کے ساتھ سفر میں چلا۔ جب ابو حارثہ کے خچر نے ٹھوکر کھائی تو قرظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی۔ اس پر ابو حارثہ نے اسے کہا کہ انہیں بددعا نہ دے بلکہ تو ہلاک ہو۔ قرظ نے کہا اے بھائی کس لیے؟ ابو حارثہ نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی تشریف آوری کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ قرظ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تم ایسا ہی جانتے ہو تو قبول اسلام میں پھر کیا چیز تمہیں مانے ہے؟ ابو حارثہ نے کہا کہ وہ چیز جو نصارہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، نصارہ ہمارا اعزاز کرتے ہیں اور ہمیں مال کثیر دیتے ہیں اور ہماری تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اب نصارہ نے ان کا انکار کیا اور ان کے خلاف روش اختیار کر رکھی ہے۔ اس صورت میں اگر ہم ان کی اطاعت کریں تو جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا وہ سب ہم سے چھین لیں گے۔ قرظ نے اپنے بھائی کی یہ تمام باتیں دل میں محفوظ کر لیں، یہاں تک کہ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس روایت کو ابن سعد نے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ بلکہ تو ہلاک ہو تو ایسے شخص کو برا کہتا ہے جو رسولوں میں سے ہے اور وہ نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی صفت یقیناً توریت میں ہے۔ قرظ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تمہیں اس کا دین قبول کر لینے میں کون سی چیز مانے ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان نصارہ کے احسانات و اعزاز و اکرام، اور آخر تک روایت بیان کی۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے قسم کھائی کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو درست نہ کرے گا جب تک کہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ پر ایمان نہ لائے، اور اسے بیہقی نے بھی بطریق سعید بن عمر، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی۔ درمیان میں وہ حدیث طویل ہے، اور اسے ابو نعیم نے بطریق محمد بن منقدر اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم ملاعنت۔ بخاری نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سید اور عاقب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ملاعنت کا ارادہ فرمایا۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاعنت نہ کرو، خدا کی قسم اگر حضور نبی ہوئے تو نبی کی ملاعنت ہمیں فلاح نہ دے گی، اور اس کے بعد ہماری نسل ہی فنا ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ مسلم نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ تم لوگ یا اخت ہارون کیا پڑھتے ہو، حالانکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنا فاصلہ گزرا ہے تم جانتے ہی ہو۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں واپس آیا تو میں نے ان کی بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہ بتا دیا کہ پہلے لوگ اپنے پہلے انبیاء و صلحاء کے ناموں پر اپنا نام رکھتے ہیں۔
ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نجران کا وفد آیا تو مباہلہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس پر انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی اور وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہود کے پاس گئے اور ان سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان سے صلح کر لو اور ملاعنت نہ کرو، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت ہم توریت و انجیل میں پاتے ہیں۔ تو انہوں نے 2000 پوشاک پر صلح کر لی۔ ابو نعیم نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نجران پر عذاب نازل ہو چکا تھا اور اگر وہ مباہلہ کرتے تو روئے زمین میں ان کی بیخکنی ہو جاتی۔ ابو نعیم نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا، نجران کی ہلاکت کی بشارت دینے والا میرے پاس آ چکا تھا، یہاں تک کہ درخت کے پرندے اور درخت کی چڑیاں خبر دے رہی تھیں، اگر وہ ملاعنت پر اصرار کرتے وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ امام احمد و ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں ضرور ان کی گردن کچل دوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرتا تو ظاہر طور پر فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو وہ یقیناً سب مر جاتے، اور اگر نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے نکلتے تو جب وہ لوٹتے تو یقیناً نہ وہ مال پاتے نہ اولاد پاتے۔ خطیب نے المتفق والمتفرق میں مجہول سند کے ساتھ بطریق قیس بن ربی شمردل بن قبات کعبی سے روایت کی، چونکہ وہ نجران کے وفد میں شامل تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں طبابت کا پیشہ کرتا ہوں، تو میرے لیے کیا چیز حلال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رگوں کی فسد اور ناگزیر حالات میں نشتر سے جراحت حلال ہے، اور دوا میں شبرم کو استعمال نہ کرنا، اور سنا کو مطب میں لازم کر لینا، اور سنا کو مطب میں لازم کر لینا، اور کسی کا علاج نہ کرنا جب تک کہ اس کے مرض کو نہ پہچان لو۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ طب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا اور ابن عساکر نے ابو عبیدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں گھوڑے پر سواری کی تو ان کی آبا کے نیچے سے ان کی ران کھل گئی۔ نجران کے ایک شخص نے ان کی ران میں ایک تل دیکھا، اسے دیکھ کر اس نصرانی نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی صفت اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالے گا۔ وہ معجزہ جو وفد جرش کی آمد پر ظاہر ہوا۔ بیہقی و ابو نعیم نے ابن اسحاق سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بنی اسد کے وفد میں سرد بن عبداللہ اسدی آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کے مسلمانوں پر امیر مقرر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرکوں سے جہاد کرو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں۔ تو وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جرش میں اترے اور تقریباً 1 ماہ تک ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد وہ ان سے منہ پھیر کر چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پہاڑ کفر تک پہنچے تو اہل جرش نے گمان کیا کہ یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ نکلے ہیں، تو اہل جرش ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جب سرد اور ان کے ساتھی مسلمانوں نے ان کو پا لیا تو وہ ان پر پلٹ پڑے اور خوب شدید جنگ کی، اور اہل جرش نے اپنے 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج رکھا تھا۔
وہ گھبرائے ہوئے اور خوفزدہ ادھر ادھر دیکھتے آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد رات کا طعام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس علاقے میں کثر ہے؟ ان دونوں جرشیوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کثر نام کا ایک پہاڑ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہاڑ کثر نہیں ہے بلکہ شکر ہے۔ ان دونوں نے پوچھا، اس کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قربانی کے اونٹ اس پہاڑ کے نزدیک اس وقت ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں جرشی حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان دونوں نے ان جرشیوں سے فرمایا، تم پر افسوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم دونوں کو تمہاری قوم کے مارے جانے کی خبر بتا رہے ہیں اور تم سمجھتے ہی نہیں، لہٰذا تم اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ تمہاری قوم سے خدا کا عذاب دور ہو۔ تو وہ دونوں اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی استدعا کرنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا، ان لوگوں سے اپنا عذاب دور کر دے۔ اس کے بعد وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے اٹھ کر اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس حال میں پایا جو سرد بن عبداللہ کے ہاتھ سے انہیں اس دن پہنچا تھا، اور یہ وہی دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فرمایا تھا، اور اسی گھڑی یہ جنگ و قتال واقع ہوا جس گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اور اس کے بعد جرش کے لوگ وفد لے کر آئے اور مسلمان ہوئے۔ بعض دیگر وفود کی آمد پر ظہور معجزات۔ بیہقی نے معاویہ رضی اللہ عنہ بن حیدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں آپ کے حضور پہنچا تو آپ نے فرمایا، سنو، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ تم پر ایسی قحط سالی مسلط کر کے میری مدد فرمائے جس سے تم پناہ مانگنے لگو اور تمہارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا کہ میں نے بھی ایسی قسم اٹھا رکھی تھی کہ نہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور نہ آپ کا اتباع کروں گا، اور قحط سالی مجھے برابر اذیت پہنچاتی رہی اور میرے دل میں برابر رعب و خوف طاری رہا، یہاں تک کہ اب میں آپ کے حضور آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے زامل بن عمر جزامی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ فروہ بن عمر جزامی سرزمین بلقا میں عمان پر روم کی جانب سے حاکم مقرر تھا، اور اس نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر خط کے ذریعے بھیجی تھی۔ جب شاہ روم کو فروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کو بلا کر کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، ہم تجھے حکومت دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم دین محمدی کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، چونکہ تم خوب جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی ہے، لیکن اپنی حکومت پر گھمنڈ رکھتے ہو اور بخل برتتے ہو۔ اس پر اس نے اس کو قید کر دیا، اس کے بعد اسے نکال کر قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ وفد بنی فرارہ اور معجزۂ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سعد و بیہقی نے ابو جزا یزید بن عبید السعدی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بنی فرارہ کے 19 آدمیوں کا وفد آیا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے شہر قحط میں گھرے ہیں، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہمارے باغات خشک ہو گئے اور گھر والے پیاسے ہیں، آپ
آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور دعا کی کہ اے خدا اپنے شہروں کو سیراب کر، اپنے جانوروں کو پانی دے، اپنی رحمت پھیلا دے، مردہ زمینوں کو زندہ کر دے، اے خدا سرسبز شاداب یکے بعد دیگرے، واسع و عاجل غیر عاجل نفع دینے والی نقصان سے پاک بارش برسا دے، اے خدا رحمت کی سیرابی سے سیراب کر، عذاب ویرانی اور غرق و فنا کی بارش نہ ہو، اے خدا مدد کے ساتھ بارش برسا، ہمیں دشمنوں پر مدد دے۔ اس پر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر کھڑے ہوئے اور کہا رسول اللہ کھجوریں کھپوں میں ہیں۔ یہاں مترجم نے لکھا ہے یعنی کھجوریں خشک کرنے کی جگہ پر ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے خدا ہمیں سیراب کر، یہاں تک کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اس حال میں برہنہ کھڑے ہوئے کہ وہ اپنے تہبند کو خرمن کی نالیوں میں ٹھونسنے لگے اور بارش برسنے لگی، اور 6 دن تک لوگوں نے آسمان کو نہ دیکھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ پھر کھڑے ہوئے اور وہ اپنے تہبند کو خرمن کی نالیوں میں ٹھونسے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وانطراب ویتون علی ودیت ومنابت الشجر، اے خدا ہمارے شہر کے چاروں طرف برسے، ہم پر نہ برسے، اے خدا ندی نالوں وادیوں اور درختوں کی جڑوں پر برسے۔ تو مدینہ منورہ سے آسمان اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ قعب رضی اللہ عنہ بن مرہ بارگاہ رسالت میں ابو نعیم نے قعب رضی اللہ عنہ بن مرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر کی قوم پر بد دعا کی، تو میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو عطا فرمایا اور آپ کی دعا قبول کی، بلا شبہ آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو آپ نے یہ دعا کی اللہم اسقنا غیثا مریئا طبقا ادقا آجلا غیر رأث نافع غیر دار۔ قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم پر دوسرا جمعہ نہ گزرا کہ ہمارے لیے بارش ہو گئی۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ مضر کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے استدعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم اسقنا غیثا مریئا غدقا نافعا غیر دار غیر رائت۔ تو ان پر مسلسل بارش ہوئی یہاں تک کہ 7 دن تک بارش ہوتی رہی۔ وفد مرہ بن قیس کی حضور رسالت میں باریابی۔ ابن سعد و ابو نعیم نے بطریق واقدی روایت کی کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابراہیم مری نے اور ان سے ان کے راویوں نے حدیث بیان کی، ان سب نے کہا کہ بنی مرہ کا وفد حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے علاقے کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ قحط زدہ ہیں، اموال میں گودا نہیں ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اسقہم الغیث۔ وہ لوگ اپنے علاقے کی طرف جب واپس گئے تو انہوں نے پایا کہ خاص اسی دن بارش ہوئی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اس وقت آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی تیاری میں مشغول تھے۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو ہم نے اس دن بارش کو برستا پایا جس دن آپ نے مدینہ منورہ میں دعا مانگی تھی، جس سے ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، اور ان پر ہر 15 دن کے بعد خوب بارش ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بیٹھ کر چرتے ہیں اور ہماری بکریاں ہمارے گھروں میں ہی خوب سیر ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جاتی ہیں اور پھر پھرا کر ہمارے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ الذی ہوا صنع ذلک۔ وفد بنی دار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ابن سعد نے بطریق زہری عبید اللہ بن عتبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ قبیلہ بنی دار کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تبوک سے واپسی کے بعد آیا، اور وہ 10 آدمی تھے۔ ان میں تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ سب مسلمان ہوئے۔ اس وقت تمیم داری نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ہمسایہ اہل روم ہیں، ان کے 2 گاؤں ہیں، ایک کا نام جری ہے اور دوسرے کا نام بیت اینون ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ملک شام فتح کرا دے تو ان دونوں گاؤں کو ہمیں عطا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تمہارے لیے ہیں، اور اس بارے میں ایک تحریر لکھ کر عطا فرما دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو آپ نے وہ ان کو عطا فرما دیے۔ مسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت قیس سے روایت کی کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تمیم داری حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، وہ دریا میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی بھٹک گئی اور اس نے ایک جزیرے میں لا ڈالا تو وہ کشتی سے باہر اتر کے پانی کی تلاش میں چل دیے۔ انہیں ایک آدمی ملا جو اپنے پاؤں کو سمیٹ کر چل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جزیرے کی بابت کچھ بتا۔ اس نے کہا میں کچھ نہ بتاؤں گا، تم خود پھر کر معلوم کر لو۔ تو وہ اس جزیرے میں داخل ہو گئے، وہاں ایک شخص کو مقید دیکھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ اس نے پوچھا اس نبی کا کیا حال ہے جو تم میں مبعوث ہوا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم سب لوگ ان پر ایمان لا کر ان کی تصدیق کر کے ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا مجھے چشمہ زعر کی بابت بتاؤ کہ اس کا کیا ہوا؟ ہم نے اس کی بابت بتایا تو وہ یہ سن کر اتنا اچھلا کہ قریب تھا کہ دیوار سے باہر نکل جائے۔ پھر اس نے پوچھا نخل بیسان کا کیا ہوا؟ کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں وہ پھل دیتا ہے، اور وہ پھر پہلے کی مانند اچھلا۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے تو میں تمام روئے زمین کا چکر لگاؤں بجز طیبہ کے۔ راوی حدیث فاطمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ سارا واقعہ لوگوں کو بتا دو، اور فرمایا یہ شہر طیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔ حارث بن عبد قلال حمیری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حمداقی نے انصاب میں فرمایا کہ حارث رضی اللہ عنہ بن عبد قلال حمیری یمن کے بادشاہوں میں سے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے داخل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے سے ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے جو کریم الجدین اور صبیح الحزین ہے، یعنی جو بہترین نسب اور خوبصورت رخسار والا ہے۔ پھر حارث رضی اللہ عنہ آئے اور اسلام لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی۔ وفد بنی البقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ابن سعد ابن شاہین اور ثابت نے الدلائل میں بطریق جعد بن عبداللہ بن بکائی ان کے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی البکا کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 ہجری میں آیا۔ یہ 3 افراد تھے، معاویہ بن ثور اور ان کے بیٹے بشر اور نجیح بن عبداللہ، اور ان کے ساتھ عمر غلام تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لمس کی برکت چاہتا ہوں، آپ میرے بیٹے بشر کے چہرے پر دست اقدس پھیر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دست مبارک پھیرا اور انہیں خاکستری بھیڑیں عطا فرمائیں اور ان پر دعائے برکت فرمائی۔ جعد راوی نے کہا کہ بنی البکا پر اکثر قحط سالی ہوتی تھی، لیکن ان کو قحط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی۔ محمد بن بشر بن معاویہ نے اس سلسلے میں کہا، وَأَبِيَ الَّذِي مَسَحَ الرَّسُولَ بِرَاسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ أَعْطَاهَا أَحْمَدُ إِذَا أَتَاءَ أَعْنَزَ عَفُوًّا وَاجَلَ لَسًا بِالْجَهَادِ يَمْلَأْنَ وَفْدَ الْحَيِّ كُلَّ عَشِيرَةٍ وَيَعُودَ ذَاكَ الْمَلَاءَ بِالْغَدَوَاتِ بورك من منع وبورك مانح وعليه ما حيت صلاتي۔ میرا باپ وہ ہے جس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیر کر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاکستری رنگ کی بھیڑیں عطا فرمائیں جو کم دودھ والی نہ تھیں۔ جب وہ آتے وہ بھیڑیں قبیلے میں آنے والوں کے برتن کو رات کے وقت دودھ سے بھر دیتی تھیں اور صبح کو پھر اتنا ہی دودھ دیتی تھیں۔ وہ بھیڑیں دودھ میں برکت والی تھیں، اور برکت دینے والا کتنا بابرکت تھا۔ اس کے اوپر میری طرف سے جب تک میں زندہ ہوں میرا درود و سلام ہو۔ بخاری نے تاریخ میں بغوی اور ابن مندہ نے الصحابہ میں بطریق سعید بن العلا بن بشر ان کے والد سے، انہوں نے ان کے دادا بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے والد معاویہ رضی اللہ عنہ بن ثور کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ان کے لیے دعا کی تو ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پھیرنے کی وجہ سے غرہ یعنی چاند کی مانند چمکنے لگا، اور وہ جس بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ وفد تجیب کی باریابی اور ظہور معجزہ۔ ابن سعد نے کہا کہ ہم سے واقدی نے روایت کی، ہم سے عبداللہ بن عمر بن زہیر نے ابی الحویرث رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ تجیب کا وفد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک نوعمر بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری حاجت روائی فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری کیا حاجت ہے؟ عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میری مغفرت کرے اور مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل میں غنا یعنی بے نیازی و قناعت پیدا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبی۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد 10 ہجری میں حج کے موقع پر منی میں وہ لوگ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بچے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جیسا قانع بچہ اب تک نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ تمام احوال میں کامل ہو کر مرے گا۔ وفد سلامان بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
ابو نعیم نے بطریق واقدی ان کے راویوں سے روایت کی کہ ماہ شوال 10 ہجری میں سلامان کا وفد آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے علاقے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ قحط سالی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے علاقے میں بارش بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اسقہم الغیث فی بلادہم۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ اپنا دست مبارک دعا کے لیے اٹھائیے کیونکہ اس سے بارش کی کثرت ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبسم فرمایا، اپنے دست مبارک اتنے بلند فرمائے کہ آپ کے بغل شریف کی سفیدی نظر آ گئی۔ پھر جب وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اسی دن اور اسی گھڑی بارش ہوئی جس دن اور جس گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ وفد محارب کی آمد اور ظہور معجزات۔ ابن سعد نے کہا کہ ہم سے واقدی نے روایت کی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں محارب کا وفد آیا اور وہ 10 اشخاص تھے، ان میں ابو الحارث رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا خزیمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ چاند کی مانند چمکنے لگا۔ وفد جنات اور معجزہ کا ظہور۔ ابو نعیم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا اسلام لانا اور ان کے وفود آتے اسی طرح تھے جس طرح کے انسانوں کے تھے۔ وہ فوج در فوج اور قبیلہ پر قبیلہ مکہ مکرمہ میں اور بعد ہجرت مدینہ طیبہ میں آتے رہے۔ چنانچہ ابو نعیم نے بطریق عمر بن غیلان ثقفی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اہل صفہ کے ہر ایک شخص کو وہ شخص لے گیا جو رات کا کھانا کھلایا کرتا تھا، مگر وہ مجھے نہ لے کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لے گئے۔ اس کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ بقیع الغرقد تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے ایک دائرہ کھینچا اور فرمایا اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور اس سے باہر نہ نکلنا جب تک میں واپس نہ آؤں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں نخلستان کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک سیاہ غبار کی مانند برانگیختہ ہوا، پھر وہ پھٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہیے، اور میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ حوازن کے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کیا ہے تاکہ وہ لوگ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اور میں نے سوچا مجھے آبادی کی طرف جانا چاہیے اور لوگوں کو مدد کے لیے بلانا چاہیے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے تاکید فرمائی ہے کہ اس جگہ سے جہاں میں بیٹھا ہوں میرے آنے تک باہر نہ نکلنا۔ پھر میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عصائے مبارک مار کر فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ لوگ بیٹھ گئے یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہونے کا وقت آ گیا اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا یہ جنات کا وفد تھا، انہوں نے مجھ سے کھانے پینے اور زاد راہ کے لیے مانگا۔ میں نے ان کو ہر وہ ہڈی جو پرانی ہو اور گوبر اور مینگنیاں کھانے کے لیے بتائیں، تو یہ جنات جس ہڈی کو پائیں گے اس پر وہی گوشت پائیں گے جو کھانے کے دن اس پر تھا، اور جس گوبر یا مینگنی کو وہ اٹھائیں گے اس میں وہ غلہ اور دانہ پائیں گے جسے اس دن اسے کھایا گیا ہو۔ ابو نعیم نے زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیرا تو فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج رات جنات کے وفد میں میرے ساتھ جائے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ مدینے کے تمام پہاڑ پیچھے رہ گئے اور ہم چٹیل کشادہ میدان میں پہنچ گئے۔ اچانک ہمیں لمبے لمبے قد کے لوگ نظر آئے، گویا وہ درازی میں نیزے کی مانند تھے، اور وہ اپنے تہبندوں کو اپنے پاؤں کے درمیان عرصے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو شدت خوف سے لرزہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں اپنے قابو میں نہ رہے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گرد دائرہ کھینچا اور مجھ سے فرمایا اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو مجھ سے وہ تمام خوف جاتا رہا جو اپنے دل میں پا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا میرے ساتھ چلو، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ منہ پھیر کر دیکھو کہ ان میں سے کچھ لوگ موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے بڑی سیاہی نظر آتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک زمین پر جھکایا اور ہڈی کو گوبر سے تھڑ کر ان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا انہوں نے مجھ سے زاد راہ مانگا تھا تو میں نے ان کے لیے ہڈی اور گوبر کو ان کی غذا قرار دی۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے استنجے کے لیے پتھر ڈھونڈ کے لاؤ اور ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہڈی اور گوبر کی کیوں ممانعت فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ علاقہ شام کے نصیبین کے جنات کا وفد میرے پاس آیا، وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے راستے کے لیے غذا کا سوال کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم جس ہڈی اور گوبر کو لوگے اس میں تمہارے لیے غذا ہوگی۔ ابو نعیم نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے جنات کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی ہے، اب جو کوئی ان جنات کا اثر کہیں دیکھے تو اسے چاہیے کہ 3 دن تک اعلان کرے، 3 دن کے بعد پھر اسے ظاہر ہو تو چاہیے کہ قتل کر دے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک جزیرے سے جنات کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا عرصے چاہا مقیم رہے۔ پھر جب انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غذا کے بارے میں عرض کیا، فرمایا میرے پاس تو موجود نہیں ہے جس کا میں تمہیں زاد راہ دوں، البتہ سفر میں جس ہڈی کو تم اٹھاؤ گے اس میں تمہارے لیے تر و تازہ گوشت موجود ہوگا، اور جس گوبر کو تم اٹھاؤ گے وہ تمہارے لیے کھجور بن جائے گی۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے۔ امام احمد و بزار، ابو یعلا و بیہقی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص خیبر سے چلا اور اس کے پیچھے 2 شخص چلے، اس کے بعد تیسرا شخص ان دونوں کے تعاقب میں چلا، اس تیسرے شخص نے ان 2 شخصوں سے کہا کہ تم دونوں لوٹ جاؤ، یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو واپس کر دیا۔ پھر یہ تیسرا شخص اس شخص سے ملا اور اس نے کہا کہ ان دونوں جن کو میں نے لوٹایا ہے
یہ شیطان تھے اور میں نے بمشکل و اسرار ان دونوں کو تم سے جدا کر کے لوٹایا ہے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں اپنی قوم کے صدقات جمع کرنے میں مشغول ہوں، اگر وہ اس لائق ہوتے تو ہم انہیں آپ کی خدمت میں بھیجیں گے۔ جب وہ شخص مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے ممانعت فرما دی۔ مسلمان جنات اور مشرک جنات اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ ابو شیخ نے العظمہ میں اور ابو نعیم نے کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ بلال رضی اللہ عنہ بن حارث نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عرج میں اترے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میں نے لوگوں کو تیز و ترار اور جھگڑنے کی ایسی آوازیں سنیں کہ میں کسی کی بات کو بالکل نہ سمجھ سکا اور نہ کسی کو میں نے دیکھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس مسلمان جنات اور مشرک جنات اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں رہنے کی جگہ عنایت فرما دیں، تو میں نے مسلمان جنات کو الجلس میں اور مشرک جنات کو الغور میں رہنے کا حکم دیا۔ کثیر نے بیان کیا کہ الجلس آباد مقام اور پہاڑوں کا نام ہے اور الغور پہاڑ اور دریا کے مابین جگہ کا نام ہے، اور کثیر نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ الجلس میں کوئی مصیبت پہنچی ہو مگر یہ کہ وہ سلامت ہی رہا، اور غور میں جسے کوئی مصیبت پہنچی ہو مگر یہ کہ وہ سلامت نہیں رہا۔ خطیب نے روات مالک میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں ایسی دیکھی ہیں، اگر آپ قرآن کریم نہ لاتے تو بھی میں یقیناً آپ پر ایمان لاتا۔ ایک یہ کہ صحرا میں ہم ایسی جگہ پہنچے کہ جس کے آگے راستہ بند تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور 2 درختوں کو جدا جدا دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر ان درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ دونوں باہم مل جائیں، تو وہ دونوں درخت باہم مل گئے حتیٰ کہ دونوں کی ایک جڑ معلوم ہونے لگی۔ رفع حاجت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے اس کی طرف سبقت کی، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی مجھے وہ شے دکھا دے جو آپ کے شکم اقدس سے باہر آئی ہے اور میں اسے کھا لوں۔ جب میں نے زمین کو دیکھا صاف شفاف تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے آب دست نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن ہم گروہ انبیاء میں سے ہیں اور زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ بول و براز کی قسم سے ہمارے اجسام سے نکلے وہ اسے محفوظ کر لے۔ اس کے بعد وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ جدا ہو کر چلے گئے۔ دوسری بات یہ کہ ہم سفر میں تھے کہ اچانک کالے رنگ کا نر سانپ سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہنے اقدس اس کے کان پر رکھا اور اس سے سرگوشی میں کلام فرمایا۔ اس کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ گویا زمین نے اسے نگل لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی اس حالت سے ڈر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنات کا قاصد تھا اور وہ ایک سورہ کو بھول گئے تھے تو انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا تو میں نے ان کو وہ سورہ یاد کرا دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو ہمارے پاس وہاں کے کچھ لوگ ایک لڑکی کو لے کر آئے۔ وہ لڑکی ایسی خوبصورت تھی گویا چمکتے چاند کا ٹکڑا ہے جس کو
بادلوں نے چھپا رکھا ہے۔ وہ لڑکی مجنونانہ تھی۔ اس کے گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی حالت پر کرم فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس لڑکی پر جن سے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور تو اس کے پاس سے دور ہو جا۔ تو وہ لڑکی نقاب اوڑھ کر پردہ کرنے لگی اور صحت مند ہو کر واپس گئی۔ خریم بن فاتق کی آمد پر معجزے کا ظہور۔ طبرانی و ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ خریم بن فاتق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ سناؤں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھا یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ اس وقت میں نے بلند آواز سے کہا اعوذ بعزیزی ھذا الوادی من سفہار قومد، میں اس وادی کے بادشاہ سے اس قوم کے بے وقوفوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک حاطف نے مجھے ان شعروں میں جواب دیا الضیافتی باللہ ذی الجلال والمجد والنعماء والافضال واقتر آیات من الانفال ووحد اللہ والاتبال۔ اے جوان، عزت و بزرگی اور نعمت و بخشش والے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ اور سورہ انفال کی آیتوں کو پڑھ اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان اور کسی کا خوف نہ کر۔ یہ آواز سن کر میں شدت خوف سے کانپنے لگا۔ جب مجھے سکون و قرار آیا تو میں نے کہا یا ایھا الہاتف ما تقول ارشد عندک ام تدلیل بین لنا ہدیت ما السبیل۔ اے حاطف، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے اپنی جانب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے یا گمراہ کرتا ہے؟ ہمیں صاف صاف بتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اس پر حاطف نے جواب دیا ھذا رسول اللہ ذو الخیرات بیثرب یدعو الی النجات جاء بیاسین وحامیمات وسود بعد مفصلات محرمات ومحللات یامرنا بالصوم والصلاة ویزع الناس عن الحنات ینہى عن المنکر والطاعات ینہى عن المنکر الطاعات۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ یثرب میں صاحب خیرات رسول اللہ تشریف فرما ہیں جو نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ سورہ یاسین، حامیمات اور سورہ مفصلات کے سوا بہت سی صورتیں لائے ہیں۔ حلال و حرام چیزوں کو بیان کر کے ہمیں نماز و روزے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ بدکاری سے روکتے اور منکرات سے منع کرتے اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اشعار سن کر میں سوار ہو کر مدینہ منورہ آیا اور اسی لمحہ مسجد میں حاضر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت میں داخل کرے، ہمیں تمہارا اسلام لانا معلوم ہو چکا ہے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے ما من عبد مسلم توضأ فاحسن الوضوء ثم صلی صلاة يعقلها ويحقتها ادخل الجنہ۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور خوب سمجھ کر اس نے نماز پڑھی اور اس کے اوقات کو محفوظ رکھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس واقعہ کا کوئی عینی شاہد میرے پاس لاؤ، تو اس کی شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دی۔ اس روایت کو ابن عساکر نے دوسری سند کے ساتھ قیس بن ربیع اسدی سے روایت کی، کہا کہ خریم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر اس کی مثل روایت بیان کی، اور شعروں کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ پھر میں نے حاطف سے پوچھا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عمر بن اثال ہوں اور میں نجد کے مسلمان جنات پر حاکم ہوں، اور تیرے اونٹوں کی میں اس وقت تک نگہبانی کروں گا جب
تک تو مدینہ منورہ سے اپنے گھر واپس نہ آئے۔ اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راہ میں مجھے ایک شخص ملا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے مسلمان ہونے کی خبر مجھے مل چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابو ذر ہوں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے تھے اور میں نے حق کی شہادت دی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ان صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اس شخص نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچا دیے۔ اس روایت کو طبرانی و ابن عساکر نے بھی خریم سے دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مالک بن مالک جنی ہوں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے جنات پر حاکم مقرر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کاش کہ کوئی شخص ہوتا جو میرے اونٹوں کو میرے گھر پہنچا دیتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہوتا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ پھر میں ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر سوار ہوا اور چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ شخص جو تمہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچانے کا ضامن ہوا تھا تو سنو اس نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر صحیح و سالم پہنچا دیے ہیں۔ خنافر بن طویم حمیری کے اسلام لانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ظہور۔ ابن درید نے الاخبار المنشورہ میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے چچا نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے امین الکلبی ابن الکلبی نے ان کو ان کے والد نے خبر دی کہ خنافر بن الطوم کاہن تھا۔ جب یمن کے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کا غلبہ ہوا تو اس نے مراد کے اونٹوں پر حملہ کیا اور اس کا مال و متاع لے کر چلتا بنا اور مقام شہر میں جا پہنچا۔ اس کا ایک جن جاہلیت میں تابع تھا، اس نے زمانہ اسلام میں اسے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ میں ایک رات اس وادی میں تھا۔ ایک رات وہ جن اس طرح اترا جس طرح عقاب اترتا ہے۔ اسے دیکھ کر خنافر نے کہا کہ کیا شسار ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سن۔ میں نے کہا کہہ، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس بات کو یاد رکھ اور غنیمت جان لے، وہ یہ کہ لکل ذی امدا نہایہ کل ذی ابتداء غایہ، ہر مدت کی حد ہوتی ہے اور ہر ابتدا کی غایت ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ کل دولت الی اجل ثم یتاها لها حول وقد انتخت النجل ورجعت الى مقایقها الملل، ہر دولت ایک وقت تک ہے، پھر اس کے لیے بدلنا ہے۔ بلا شبہ تمام مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں اور تمام ملتیں اپنی حقیقتوں کی طرف لوٹ آئی ہیں۔ انی آتیت بالشام نفر من آل الادام حکام علی الحکام یزبردن ذا رونق من الکلام لیس بالشعر المولف ولا السمع والمکلف فزغیت فزجرت فغادرت فتلعت تقلت بم تهيمون وإلى ما تخترون فقالوا أختاب كبا رجاء من عند الملك الجبار فاسمع يا شصار لا صدق الأخيار وأسألك أوضح الآثار طبخ من أدار النار۔
یعنی میں شام کے علاقے میں آل ادام کے کچھ لوگوں کے پاس پہنچا جو حاکموں پر حاکم تھے۔ وہ لوگ بارونق کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کلام نہ شعروں کی مانند مرتب تھا اور نہ نثر کی مانند تکلف کے ساتھ مرصع و مسجع کیا گیا تھا۔ میں سامنے آیا تو جھڑکا گیا، اور جب دوبارہ سامنے آیا تو میں نے پوچھا، تم لوگ کون سا کلام گنگناتے ہو اور کہاں تک لوگوں کو دھوکے میں رکھو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم خطاب ہے جو اللہ تعالی ملک الجبار کی جانب سے آیا ہے۔ اسے شسار سن اور تو واضح اور روشن راستے کو اختیار کر تاکہ تو جہنم کی آگ سے بچا رہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، وما هذا الکلام، یہ کس کا کلام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا کلام ہے جو کفر و ایمان کو واضح کرتا ہے۔ اسے قبیلہ حضر کے ایک شخص لائے ہیں، پھر وہ اہل دار میں ظاہر و مبعوث ہوا ہے۔ وہ رسول ایسا کلام لایا ہے جو خوب روشن و واضح ہے۔ اس رسول نے اس راہ کو واضح کر دیا ہے جس سے لوگ روگداں ہو چکے تھے، اور اس کلام میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ میں نے پوچھا، جو ان بڑی نشانیوں کو لے کر آیا ہے کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ احمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اجر و ثواب کی بشارت دیں گے، اور اگر مخالفت کرو گے تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ لہٰذا میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اب تیرے پاس آنے میں جلدی کی ہے، لہٰذا تو ہر نجس کافر سے بچ اور ہر مومن طاہر سے مشائیت کرو، ورنہ میرے اور تیرے درمیان تو جدائیگی ہے ہی۔ اس کے بعد خنافر نے اپنے گھر بار کو اونٹوں پر سوار کیا، اور ان لوٹے ہوئے اونٹوں کو ان کے مالکوں کو واپس کر کے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس صنعاء میں پہنچا اور ان سے اسلام پر بیعت کی۔ اس سلسلے میں میں نے یہ اشعار کہے ہیں: ألم ترى أن الله عاد بفضلي وانقذ من لفح الجحيم خنافرا دعاني شصار للتي لور فدتها لا صليت جمر من الذي لحول جامرا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خنافر کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا؟ مجھے شصار نے ایک ایسی راہ دکھائی کہ اگر میں انحراف کرتا تو یقیناً میں ہولناک بھڑکنے والی آگ میں جھونکا جاتا۔ جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ کی باریابی بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ابن ابی شیبہ نے بطریق عطا بن یسار جہجہ غفاری سے روایت کی کہ وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کے ساتھ آئے جو اسلام کا ارادہ رکھتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کے وقت حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس بکری کا دودھ دوہ کر پی لیا، پھر دوسری کا دودھ دوہ کر پی لیا، پھر تیسری کا، یہاں تک کہ 7 بکری کا دودھ دوہ کر انہوں نے پیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے صبح کی اور مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بکری کا دودھ دوہ کر پی لو، تو انہوں نے بکری کا دودھ دوہ کر پیا، پھر دوسری بکری کے دوہنے کے لیے فرمایا، مگر وہ اس کا دودھ نہ پی سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ راشد بن عبد ربہ کی بارگاہ نبوت میں حاضری۔ ابو نعیم نے بطریق حکیم بن عطا سلمی سے، جو راشد بن عبد ربہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کے والد سے اور وہ ان کے دادا سے، وہ راشد بن عبد ربہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بت جس کا نام سواع تھا، جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام معلات کے علاقے رہات میں ثقیف کا بت تھا، تو مجھے بنو ظفر نے چڑھاوا لے کر اس کی طرف بھیجا۔
میں فجر کے وقت اس بت سوا کے پاس پہنچنے سے پہلے ایک اور بت کے پاس پہنچا۔ اچانک اس بت کے پیٹ میں سے ایک آواز برآمد ہوئی۔ اس نے کہا، العجب کل العجب من خروجی بنی من بن عبد المطلب یحرم الزنا والربا والذبح الاسنام وحرمت السماء ورمین بالشہب۔ بڑی تعجب و حیرت کی بات ہے کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے وہ نبی ظاہر ہوا ہے جو زنا، سود اور بتوں کی قربانی کو حرام قرار دیتا ہے، اور آسمانوں کی حفاظت کی جا رہی ہے اور ہم پر شہاب لو کے مارے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حاطف نے ایک اور بت کے پیٹ میں سے آواز دی۔ اس نے کہا، ترک الدحار وکان یعبد خرج احمد بنبی بنی یصلی الصلاة ویامر الزکاة والصیام والبر والصلاة للارحام۔ وہ دہار جس کو پوجا جاتا تھا نابود ہوا، نبی احمد کا ظہور ہوا جو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، روزہ رکھنے، نیکی کرنے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے بت کے پیٹ میں سے یہ آواز آئی، ان الذی ورث النبوة والہدى بعد ابن مریم من قریش محتدى بنی یخبر کسبک وما یکون فی غد۔ بلا شبہ وہ شخص نبوت و ہدایت کا ابن مریم کے بعد وارث ہوا ہے جو قریش سے ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ وہ نبی گزشتہ اور آئندہ کل ہونے والی کی خبر دیتا ہے۔ راوی حدیث راشد نے کہا کہ فجر کے وقت سوا بت کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو لومڑیاں اس کی گرد کو چاٹ رہی ہیں، اور جو اس کے سامنے بھینٹ کی چیز پڑی تھیں انہیں کھا رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں لومڑیاں اس بت کے اوپر چڑھیں اور اس پر پیشاب کیا۔ اس موقع پر راشد نے کہا، ارب یبول الثعلبان براسی لکذل من بالت علیہ الثعالب۔ کیا یہ بت رب ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں؟ یقیناً وہ ذلیل و خوار ہے، رب نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ راشد رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو کر آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد راشد نے رہات میں زمین کا قطع مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا اور ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا عنایت فرمایا، اور اس میں آپ نے لعاب دہن اقدس ڈالا اور ان سے فرمایا، اس کے پانی کو اس قطع زمین کے بالائی حصے میں بہا دینا اور اس کے بقیہ پانی سے لوگوں کو منع نہ کرنا۔ تو انہوں نے جا کر ایسا ہی کیا، اور وہ پانی وافر طور پر آج تک جاری و باقی ہے، اور اس قطع زمین پر انہوں نے کھجور کے درخت لگائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ راحات کی ساری آبادی اس چشمے سے پانی پیتی ہے، اور لوگ اس کا نام ماء الرسول یعنی رسول کا پانی پکارتے ہیں، اور راحات کے لوگ اس پانی سے غسل کرتے اور شفایاب ہوتے ہیں۔